السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئے گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں علی وزیر بنوں میں کسی جلسے میں خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ ہم باربڈ وائر کو اکھاڑ کر پھینک دیں گے اور اس کانٹے دار تار سے پاکستانی فوجیوں کو پھانسی کا پھندا بنا کر لٹکائیں گے۔ یہ باربڈ وائر پاکستان آرمی نے افغانستان کے سرحد پر لگائی ہے تاکہ افغانستان سے پاکستان میں ہونے والی مداخلت روک سکے۔ ناظرین، پاکستان نے 14 سال دہشت گردی کی قیمت 125 ارب ڈالر کی صورت میں ادا کی ہے، 1 لاکھ سے زائد جانوں کا نذرانہ دیا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا اگر صرف یہ معاملہ سیاسی حکومتوں تک محدود رہتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے سابق جو وزیر داخلہ تھے چودھری نثار، وہ فرمایا کرتے تھے کہ طالبان تو ہمارے بھائی ہیں، ان میں سے کچھ گمراہ ہو گئے۔ ان گمراہ بھائیوں نے جب اے پی ایس اسکول میں پاکستانی بچوں کو نشانہ بنایا تو ان معصوموں کا خون رنگ لایا، اور پاکستانی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف نے غیرت کی، تمام مسلطیں بالائے طاق رکھ کر آپ نے آپریشن ضرب عضب شروع کیا، جس کے بعد یہ سلسلہ پھر آگے چلتا رہا، آج تک چل رہا ہے۔ اور افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی اور دوسرے جو دہشت گرد گروپ ہیں، وہ چونکہ را سپانسرڈ ہیں، ان کو وہاں موجود افواج کی سرپرستی حاصل ہے۔ ظاہر ہے پاکستان سے کسی فوج کو کیا ہمدردی ہوگی، وہ کسی نہ کسی جگہ سے ان کو پاکستان میں داخل کر دیتے ہیں اور پاکستان اس سوراخ کو بند کر دیتا ہے۔ یہ منظور پشتین کو اور اس کے ساتھیوں کو اس کی کیا تکلیف ہے؟ انہیں اگر پٹھانوں کا اتنا درد ہے تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ داعش جو اس وقت بفری ہوئی ایک قاتلہ بن کر، جس کو را اور سی اے کی سرپرستی حاصل ہے، افغانستان میں پختونوں کو قتل عام کر رہی ہے۔ ہم نے تو آج تک ان کا ایک بھی بیان اس حوالے سے نہیں سنا۔ افغانستان میں امریکی فوج پختونوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، افغان فوج کیا سلوک کر رہی ہے، اس حوالے سے کبھی انہوں نے کوئی بیان دینے کی زحمت گوارا نہیں کی، لیکن وہ اپنی رشتہ داری افغانوں کے ساتھ ضرور قائم کرتے ہیں، اور صرف پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے اور غیر ملکی ایجنڈے پہ عمل پیرا ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ اس جماعت کو، جو بظاہر پختونوں کی حمایتی لیکن پختونوں کے خون کی پیاسی جماعت ہے، کتنی غیر ملکی امداد حاصل ہے، کہاں کہاں سے انہیں کیا کہ کچھ مل رہا ہے۔ یہ اتنا اوپن معاملہ ہے ناظرین کہ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پہ باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے ان کو یہ بتایا تھا کہ ہم آپ کو کن کن کارنر سے پیسے مل رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں، جس کے بعد ان لوگوں کو تھوڑی سی لگام دی گئی۔ اب انہوں نے بہت چالاکی کے ساتھ اپنا یہ زہر پاکستان کی نوجوان نسل یعنی طالب علموں میں انڈھیلنا شروع کیا ہے۔ گمراہ اور لادین عناصر جو ایک عرصہ سے پاکستان کی ینگ جنریشن میں کام کر رہے تھے، انہیں اس حد تک تو کامیابی ملی گئی ہے کہ کوئی 150 ان کے حامی پیدا ہو گئے ہیں، اور پیسہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے۔ پھر ان کے پاس 2 نمبر لڑکیاں بھی بہت زیادہ ہیں جو سگریٹ اور چرس پینے والی ہیں اور منشیات استعمال کرنے والی ہیں۔ وہ جب جلوس کی کمانڈ کرتی ہیں تو 10 20 50 لڑکے بھی ان کے پیچھے جلوس میں لگ جاتے ہیں۔ یہ لوگ اچانک پاکستان میں سیکولرزم، جمہوریت کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیماریاں کیا افغانستان میں نہیں ہیں؟
کیا ان کا سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ ہم افغان بارڈر کو دوبارہ کھول کے دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل کریں، یا مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، اسکولوں میں، گزرگاہوں پر، اسٹیشنوں پر، ریلوے اسٹیشنوں پر، ہوائی اڈوں پر دھماکے ہوں اور ہمارے لوگ اس طرح بے گناہ جانوں کے نذرانے دیتے رہیں؟ اور اس موقع پر یہ سب کچھ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایک منظور پشتین گروپ کی بات ہی نہیں ہے ناظرین۔ آج سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کے وکیل بدقسمتی سے فوج کے سابق کرنل انعام الرحیم کو عدالت عظمیٰ کے بضد ہونے پر پیش کیا گیا، کیونکہ انٹیلیجنس والے بار بار درخواست کر رہے تھے کہ یہ لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ انہیں عدالت میں لایا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے موصوف کو ضمانت پہ رہائی کا حکم دے دیا تھا، لیکن جب سپریم کورٹ کے ججوں کے بضد ہونے پر ان کے آگے ثبوت پیش کیے گئے اور یہ بتایا گیا کہ اس بندے کے لیپ ٹاپ میں پاکستان کی ایٹمی رصد گاہیں، پاکستان کے ایٹمی راز اس تفصیل کے ساتھ درج اور انہیں ججوں کو دکھائی بھی گئی، پھر یہ بھی بتایا گیا کہ پورا گینگ اس کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور اس بندے نے کیا اڑی ہوئی تھی؟ لاپتہ لوگوں کو برآمد کروانے کی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کی ضمانت منسوخ کی ہے۔ اس طرح کی کئی فتنے ناظرین ایک وقت میں پاکستان میں پرورش پا رہے ہیں، اور یہ سب 5th جنریشن وار کا حصہ ہیں۔ اب دیکھیے، رحیم شاہ کی تصویر آج مفتی عبدالقوی کے ساتھ منظر عام پر آ گئی، اور وہ دبئی سے پاکستان واپس بھی آ گئی۔ یہاں جو لوگ بڑی بڑکے مار رہے تھے، ہم اس کو گرفتار کریں گے، اس پہ کیس کریں گے، اس کی کچھ بھی کسی نے نہیں کیا۔ تو یہ سارے ناظرین فتنے ہیں جو اس وقت کی پیداوار ہیں۔ میں کہتا ہوں عمران خان حکومت کا کوئی فائدہ یا نقصان ہے، یہ تو بعد میں انالیسس کرے گا، لیکن ہم نے اس حکومت کے درمیان ایسے ایسے انکشافات اور ایسے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ جن کے بعد دل دھک سے رہ جاتا ہے اور اس بات پہ یقین بڑھ جاتا ہے واقعی کوئی طاقت ایسی ہے جو پاکستان کی حفاظت کر رہی ہے، ورنہ جتنی زرخیز یہ زمین غداروں کے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، میں آپ سے جو بھی بات کرتا ہوں وہ فارمل انفارمل کی قید سے آزاد ہو کے کرتا ہوں، جس طرح کے کپڑے ہوں، جس طرح کا ماحول میں بیٹھ جاتا ہوں اور ریکارڈنگ کر کے آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ سچ آپ تک پہنچے اور وہ اہم سازشوں بے نقاب ہوں جو مقامی اور بین الاقوامی طور پر پاکستان کے خلاف کی جا رہی ہیں۔ سچ کے سفر میں اگر آپ میرا ساتھ دیتے ہیں تو یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔